ناظرین ابھی رخ کریں گے ایوان بالا کا، جہاں پر نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کی خصوصی طور پہ سعودی عربیہ اور ادر لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ جناب چیئرمین، اسی ایفرٹس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے جوائنٹلی OIC کا ایک اسپیشل سیشن، ایکسٹرا آرڈنری سیشن، اس کا اجلاس طلب کیا گیا سعودی عربیہ میں جدہ میں، جس کے اندر تمام ممالک کے فارن منسٹرز نے شرکت کی، اور آپ کو کہ وہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، اور کنسنسس کے اندر جو ایک قرارداد منظور کی گئی اس کے اندر واضح طور پہ یہ کہا گیا، ایک تو نمبر ون، اس کے 4-5 اس کے نکات تھے، اہم نکات جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو نمبر ون کہ سیز فائر اس کو امیڈیٹلی اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جلد از جلد جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے غازہ میں بھی اور باقی جو جتنے بھی افیکٹڈ علاقے ہیں اس کو پرووائڈ کی جائے، اور تیسرا یہ کہ وہاں پر جتنے بھی پرزنرز وہ اپنا لیے گئے ہیں ان کی ریلیز ہو، اور چوتھا یہ تھا کہ جلد از جلد ایک پیس پروسیس ہے اس کی ریوائول ہو، اور اس کے لیے تمام ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس سلسلے میں ایک اہم جو ایک اقدام اٹھائیں۔ جناب وہ اس کے میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہوں گا کہ یہ جو اسرائیل نے پچھلے 3-4 ہفتے سے جو ظلم و بربریت کی جو ایک نئی ایک مثال قائم کی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک ہے کہ انہوں نے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور جتنی بھی ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اس کی بھی انہوں نے بالکل پامال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جناب چیئرمین کہ جو ان کا تھا سب سے پہلے 1967 میں جو ریزولوشن نمبر 242 پاس کیا گیا تھا، اور وہ یونانیمسلی پاس کیا گیا تھا، اس کے اندر اسرائیل کے قبضے کو یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا۔ دوسرا جو ریزولوشن تھا جو بہت اہمیت کا حامل ہے جناب چیئرمین، وہ تھا ریزولوشن نمبر 478، جس کے تحت وہاں پہ کچھ ممالک نے یروشلم میں ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ جب کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ریزولوشن پاس کیا گیا کہ جتنے ممالک نے یروشلم میں اپنے مشنز کو، ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ کیا ہے، وہ وہاں سے نکال کے اس کو واپس لے جائیں اسرائیل کے جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر تل ابیب میں۔ اور تیسرا جو اہم ایک ریزولوشن جو پاس کیا گیا وہ تھا ریزولوشن نمبر 2334 جناب چیئرمین، جس کے تحت انہوں نے جتنی بھی سیٹلمنٹ اسرائیل نے قائم کی مقبوضہ علاقوں میں ان کو سب کو ناجائز قرار دیا۔ تو جناب لیکن بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین کہ ان تمام ریزولوشنز کی انہوں نے کوئی پاسداری نہیں کی، نہ صرف انہوں نے پاسداری نہیں کی بلکہ ان کے جو جتنے بھی حمایتی ہیں انہوں نے بھی ان پہ زور نہیں دیا کہ وہ اسرائیل ان کی جو ریزولوشنز کی پاسداری کرے۔ اور اس سلسلے میں ایک جو سبمیشن میری یہ تھی اس ایوان کے بارے میں، پاکستان کی پالیسی کے بارے میں جناب چیئرمین، کہ ہماری پالیسی کے جو مین نکات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک تو نمبر ون کہ اسرائیل فوری طور پہ اپنے جو بھی علاقے انہوں نے جن پہ قابض ہے ان سے اپنا انخلا کرے، اور جو انہوں نے اپنی وہاں پر جو حقوق کی پامالی کی ہے ان کو بحال کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ فلسطین کے لیے ایک آزاد حکومت جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں اور جس کا دارالخلافہ جو القدس الشریف ہو، اس کے مطابق اس کی ایک انڈیپینڈنس حقیقت کو، حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ تو جناب چیئرمین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری آواز نہ صرف ہماری عوام کی آواز، اس ایوان کی آواز، حکومت کی آواز، وہ فلسطین کے عوام کے لیے ایک روشنی کا، ایک آزادی کا اور ایک امن کا وہ ثبوت ثابت ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ جو انصاف ہے وہ ظلم و جبر پہ حاوی ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ عالمی ضمیر
तंग नज़र मफादात को शिकस्त दे, मैं इस ऐवान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और अवाम की जानिब से एक मरतबा फिर ये इयादा करता हूँ कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। जनाब वाला, इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। Thank you, जी। The motion has been talked out. Now I request Honorable Senator Ishaq Dar to please move resolution. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul al-Karim. Shukriya, Janab Chairman. The Senate of Pakistan, at its emergency session on the Gaza genocide, strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine living in the occupied strip of Gaza, the world's biggest open prison. Declares that since the Holocaust of the Second World War, no state has committed such mass killings, carnage and war crimes with such an unprecedented barbarity and brutality. Expresses full solidarity and support with the oppressed Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel as they are partners in crimes, since they also oppose an immediate ceasefire in the beleaguered Gaza. Reflects the sentiments of the people of Pakistan and takes pride in Pakistan's consistent commitment to the just cause of Palestinian state, such a policy which was first enunciated by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. There can therefore be no wavering from Pakistan's principled policy based on supporting the inalienable right of self-determination of the people of Palestine and their right to an independent state of Palestine with Jerusalem as its capital, and demands an immediate ceasefire in Gaza, an end to the Israel blockade of Gaza, full access of Gaza to all international humanitarian organizations so that relief supplies, medicines, food and water can be supplied to the beleaguered citizens of Gaza, and further demands an end to Israeli aggression and occupation and termination forthwith of all Israeli activities aimed at desecration of holy places of Muslim Ummah. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. Secretary साहब इसकी कॉपी मेरे कवरिंग लेटर के साथ तमाम दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवा दें और यूनाइटेड नेशन में भी भिजवा दें. Sir, I will now read out the prorogation order. In exercise of the powers conferred by Clause 3 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Wednesday, the 1st November 2023. Signed, Chairman Senate. चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने सेनेट का सेशन ख़त्म कर दिया है. इससे कबल हमने देखा कि सेनेटर इसहाक डार की जानिब से करारदाद पेश की गई गज़ा की सूरत हाल के हवाले से. उससे कबल निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.